رات کو کوئی میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ صحیح خیال میں ایک پیاری بات ہو سکتی تھی، لیکن میں اکیلی ہوں اور اکیلی رہتی ہوں۔ پچھلے 2 مہینے سے ہر رات کوئی میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ آدھی رات سے صبح ٹھیک 6 بجے تک کوئی میرا لیفٹ ہینڈ پکڑے رکھتا ہے۔ یہ ہمیشہ میرا بایاں ہاتھ ہی ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ 12 بجے سے 6 بجے تک ہوتا ہے۔ ہاتھ کسی کا نہیں ہوتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی ہاتھ یا شریر جڑا نہیں ہوتا۔ یہ بس ایک ہاتھ ہے۔ ایک ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے بڑا ہے۔ میں اس کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک آدمی کی طرح محسوس ہوتا ہے، بڑا اور گرم۔ یہ سوکھا یا چپچپا نہیں ہے، نہ ہی یہ کھردرا ہے۔ وہ ایک طرح سے جینٹل ہے۔ وہ مجھے ویسے ہی پکڑتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا ہاتھ تھامے۔ یہ آرام دائق ہوتا ہے، اگر یہ فیکٹ نہ ہوتا کہ اسے وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ سب کچھ اس کے بعد شروع ہوا جسے میں نے بالکل نارمل دن سمجھا۔ میں صبح اٹھی، اپنی صبح کی روٹین پوری کی، کام پر گئی، جم گئی، گھر گئی اور رات کا کھانا بنایا۔ پھر میں سونے چلی گئی۔ میری چھوٹی سی زندگی میں سب کچھ نارمل تھا۔ آدھی رات میں میری نیند کھلی اور تبھی میں نے پہلی بار اسے محسوس کیا۔ میرے بائیں ہاتھ کے چاروں اور ایک مضبوط پکڑ۔ وہ بہت ٹیریفائنگ ایکسپیرئنس تھا۔ اس پہلی رات کے ایکسپیرئنس کے لیے میرے پاس شبد نہیں ہیں۔ میرے پھیپھڑے ڈھہ گئے، میرا دل فرش پر گر گیا، میرا منہ سوکھ گیا۔ برفیلی ٹھنڈ نے میرے شریر کو چیر دیا۔ میں کانپنے لگی اور میرا پیٹ مروڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی طرف دیکھا، سب سے برے کے لیے تیار، ایک انٹروڈر، ایک ہتھیارا، ایک راکشس، ایک بھوت۔ مجھے وشواس تھا کہ جو کوئی بھی وہاں ہوگا وہ میرے ساتھ انسپیکیبل چیزیں کرے گا۔ میرے دماغ میں لاکھوں وچار اور چھویاں گھوم گئیں۔ میرا سر گھومنے لگا۔ جس چیز کی میں نے کلپنا نہیں کی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ ہلایا۔ میں اپنے کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ میرے ساتھ بھاگا۔ میں نے اپنی انگلیاں جہاں تک ہو سکتی تھی سپریڈ کی۔ میں اب بھی اسے اپنی ہتھیلی پر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ایک فسٹ بنائی۔ میں اب بھی اسے اپنی انگلیوں کے بیچ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دیوار سے جتنے زور سے ہو سکتا تھا اپنا ہاتھ ٹکرایا۔ وہ پھر بھی ڈٹا رہا۔ میں چیخ اٹھی، سسکتے ہوئے، گھبراتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے خود کو مارنا شروع کر دیا۔ میں خود کو جگانا چاہتی تھی۔ یہ ایک سپنا ہی ہوگا، ہے نا؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں کتنی دیر تک اپنے آپ کو کالے اور نیلے رنگ میں ہراتی رہی، لیکن آخر کار میں اپنے باتھ روم کے فرش پر گر گئی، چھت کی اور گھور رہی تھی، بس اسے اور اس درد کو محسوس کر رہی تھی جو میں نے خود کو دیا تھا۔ اس کے جاننے سے پہلے ایک اننت کال بیت گیا اور مجھے پاگل پن محسوس ہوا۔ اتنا ڈرا ہوا ہونا آپ کو تھکا دیتا ہے۔ میں حد سے زیادہ تھک چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گھٹنوں پر کھڑی ہو پاتی 1 یا 2 گھنٹے بیت گئے۔ ترنت میں فرش پر الٹ پلٹ ہو گئی۔ میں وامٹنگ کرنے لگی۔ میں نے اپنی آستین سے اپنا منہ پونچھا اور کپڑے بدلنے کی پرواہ کیے بغیر میں اپنے آپ کو اپنے بیڈ روم میں کھینچ لے گئی اور بستر پر گر پڑی۔ یہ ایک نائٹ میئر تھا، یہ ہونا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ صرف ایک برا سپنا تھا، ایک نائٹ میئر جس سے جاگنے پر مجھے یاد نہیں رہتا۔ میں نے اس کے بارے میں بھولنے، اسے اپنے دماغ سے باہر نکالنے، اپنے دھیان بھٹکانے کی کوشش کی۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی لیکن مجھے کوئی شبد نہیں دکھے۔ میں نے ایک شو چلایا لیکن 5 ایپیسوڈ کے بعد مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تھا، یہ کون تھا۔ کل رات کی گھٹنا نے میرے ہر وچار پر قبضہ کر لیا۔
میں بہت تھک گئی تھی۔ میں نے خوراک لینا شروع کر دیا۔ مجھے بس سونا تھا۔ صبح سب کچھ بہتر ہوگا اور میں اسے ہنسی میں اڑا دوں گی، مجھے یہی آشا تھی، لیکن پھر ایسا ہی ہوا۔ میں اٹھی اور وہ وہیں تھا، میرے ہاتھ سے چپکا ہوا۔ میں اس رات یا سچ مچ پورے ہفتے بالکل بھی نہیں سو پائی۔ میں نے پولیس کو بلانے پر وچار کیا، لیکن میں انہیں کیا بتا سکتی تھی؟ ہیپ آفیسر، ایک انویزیبل مین رات میں میرا ہاتھ پکڑتا ہے، پلیز اسے اریسٹ کریں۔ وہ بس مجھے وہی بتاتے جو میں پہلے سے جانتی تھی کہ میں پاگل تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ پانی کی بالٹی میں ڈال دیا، مجھے ابھی بھی اس کا ہاتھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ برف کی بالٹی میں ڈال دیا، مجھے ابھی بھی اس کا ہاتھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں گھنٹوں تک اپنے ہاتھ پر بیٹھی رہی، اسے سن کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مجھے پھر بھی اس کا ہاتھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے تصویریں اور ویڈیو گھنٹے گھنٹے کی فوٹیج لی، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں دکھا۔ ان گھنٹوں کے ہر سیکنڈ میں نے اسے محسوس کیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ وہاں تھا۔ ایک رات میں اپنے صوفے پر بیٹھی رہی اور 6 گھنٹے تک اپنے ہاتھ کو گھورتی رہی، بمشکل اپنی پلکیں جھپکائے۔ اگر میں کافی دیر تک دیکھتی تو شاید میں اسے دیکھ پاتی۔ اگلے دن میری آنکھ لال، سوجی ہوئی اور دکھنے لگی۔ میں نشے میں دھت ہو گئی۔ مجھے نشہ ہو گیا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنی کار کی کھڑکی سے باہر نکالا اور جتنا تیزی سے میں کار چلا سکتی تھی چلائی۔ اس نے پیچھا کیا۔ میرے پاس وچار ختم ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ کچھ گمبھیر روپ سے غلط تھا۔ میں مشکل سے سو پائی۔ میں نے اپنا اپارٹمنٹ نہیں چھوڑا اور میں بیمار ہو کر کام پر آتی رہی۔ میں اس طرح نہیں رہ سکتی تھی، مجھے کسی سے بات کرنی تھی۔ اس رات میں نے اپنے ڈاکٹر کو بلایا، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، اس کی پرواہ کیے بنا کہ یہ سب کتنا پاگل پن بھرا لگ رہا تھا۔ میرے چہرے سے آنسو اور آنسو بہہ رہے تھے، میری آواز کانپ رہی تھی اور ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے ماتا پتا کو کسی برے سپنے کا بتا رہا ہو۔ جب میں نے بات کرنا بند کیا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا۔ یہ ٹیریفائنگ لگتا ہے، انہوں نے کہا، ہم ایک ساتھ اس کی تہہ تک پہنچیں گے۔ میں اسے گلے لگانا چاہتی تھی، لیکن میں پھر سے سسکنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے بہت سارے کوسچنز کیے، الکوہل اور فیملی ہسٹری کے بارے میں۔ میں نے ہر بات کا ایمانداری سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ٹیکٹیکل ہیلوسینیشنز ہو رہا ہے اور اس کا کارن فزیکل یا سائیکولوجیکل ہو سکتا ہے۔ میں اگلے دن ہاسپٹل گئی۔ ڈاکٹرز نے ایک ہفتہ تک مجھے پریشان کیا، میری سکیننگ اور ایکس ریز کیا اور شریر سے ہر سمبھو ترل پرت نکالا۔ کچھ نہیں، انہیں مجھ میں کچھ بھی غلط نہیں ملا۔ اگلا قدم مجھے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنا تھا۔ جب میں اس سے ملنے گئی تو یہ سب شروع ہوئے لگ بھگ 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو میں نے اپنے ڈاکٹر کو بتایا تھا، وہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ وہ میرے لیے بہت اچھی تھی، اس نے سنا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ مدد کرنا چاہتی ہے۔ ان کے انوسار یہ انڈر لائنگ مینٹل کنڈیشن کا فالٹ تھا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو وہ جاننا چاہتی تھی، اور میں نے اس کی طرف سے مجھے دی گئی ہر آخری صلاح اور ترکیب کا پالن کیا۔ میں لمبی بیماری کی چھٹی کے بعد کام پر واپس چلی گئی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی نارمل روٹین بنائے رکھنا میرے لیے اچھا ہے۔ میں ریگولرلی ہیلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے میڈیٹیشن کرنی شروع کر دی۔ میں نے ایک پتریکا رکھی۔
میں نے وہ سب کچھ کیا جو اس نے کہا کہ اس سے میری مدد مل سکتی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ ابھی بھی وہیں تھا۔ لگ بھگ 3 ویکس کے بعد مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ ہر رات اور صبح میں نمستے اور الوداع کے روپ میں اس کے ہاتھ دباتی تھی، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میں کسی انویزیبل ہاتھ دوارا مجھے تھامنے کی عادی ہو گئی ہوں۔ میں گھبرا گئی۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی کسی کو عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ بالکل پاگل پن ہے۔ میں نے اس سے اسے غائب کرنے کے لیے کچھ بھی دوا دینے کی ونتی کی۔ اب 1 مہینے سے زیادہ سمے ہو گیا ہے انٹینس سائیکیٹرسٹ ٹریٹمنٹ کے بعد، اور وہ 2 مہینے تک ہر رات میرا ہاتھ پکڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ کوئی چیز نہیں اور اسے وہ بتا سکتی، اور مجھے اس چیز کے لیے دوا دینا خطرناک ہو سکتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اس نے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بتائے۔ میں بار بار ونتی کرتی ہوں، بار بار۔ اس سے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بس مجھے بتایا کہ وہ سمجھ گئی ہے۔ وہ سچویشن کیسے سمجھ سکتی ہے؟ میں کروہت ہو کر چلی گئی اور پھر واپس نہیں لوٹی۔ اب معاملے کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا سمے آ گیا ہے۔ میرے پاس ایک پلان تھا، یہ میرے مائنڈ میں تھا، بہت کلیئر اور ڈرسٹ۔ میں نے اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اگلی صبح میں چکر کھا کر بستر سے اٹھی، اس کا ہاتھ دبایا اور اپنے دانت برش کیے۔ 6 بجے اس نے جانے دیا، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا ہے، اور میں اپنے اپارٹمنٹ سے باہر چلی گئی۔ کچھ بلاک نیچے ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے، میں ابھی تک وہاں کسی کو نہیں دیکھ سکی۔ مجھے پتا ہے میں کیا ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے انہیں بہت سارے کنسٹرکشن شوز میں دیکھا ہے، انہیں وہاں ایک رکھنا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے پایا میں مسکرائی۔ ایک سرکولر آری، میں نے جو مان لیا تھا وہ آن سوئچ تھا۔ وہ بزنگ کرنے لگا، میں نے اسے اٹھایا اور نیچے لایا۔ میں اپنے جیون میں کبھی اتنے زور سے نہیں چلائی، اتنا خون نہیں بہا یا اتنا درد نہیں سہا۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ میں نے جو کیا وہ کتنا پاگل پن بھرا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہی ایک اہم کام بچا ہے جو کرنا باقی ہے۔ کوئی ایسا فرد جسے میں دیکھ نہیں پاتی ہر رات 6 گھنٹے تک میرا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ میرے دن کا ایک کوارٹر حصہ ہے۔ اب 2 مہینے ہو گئے ہیں، رکنے کا کوئی سائن نہیں، لیکن اگر میرے پاس بایاں ہاتھ نہیں ہے تو وہ اسے پکڑ نہیں سکتا۔ آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ میں بے ہوش ہو گئی اور اگلے دن میں میڈیسنز کے سمندر میں ہاسپٹل میں جاگی۔ میرا ہاتھ ابھی بھی وہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے ڈھونڈ لے میں نے اسے پوری طرح سے نہیں کاٹا تھا، لیکن میں اپنا بایاں ہاتھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی، مجھے بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں نے اپنا ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی، کیونکہ کوئی شخص جسے میں دیکھ نہیں سکتی وہ ہر رات اسے پکڑ لیتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے سویئر نرو ڈیمیج ہوا ہے، حالانکہ انف فزیکل تھراپی کے ساتھ مجھے نارمل حالت میں لے جایا جا سکتا ہے۔ نہیں شکریہ، میں اچھی ہوں، میں مسکراتے ہوئے ان سے کہتی ہوں۔ مجھے ابھی پتا چلا تھا کہ صبح کے 5 بج رہے تھے اور میں اسے محسوس نہیں کر سکی۔ بے شک مجھے جانے نہیں دیا گیا، انہوں نے مجھے اپنے لیے ایکسٹریم خطرہ مانا اور مجھے ایک سائیکیٹرک فیسلٹی میں بھیج دیا۔ مجھے ایسی ہی امید تھی۔ ابھی میں یہی ہوں اور اسے لکھ رہی ہوں۔ میں ابھی بھی اپنا ہاتھ محسوس یا ہلا نہیں سکتی، حالانکہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ اب میرا ہاتھ نہیں پکڑتا، حالانکہ میرے کندھے پر رکھا ہاتھ بھیانک طریقے سے میری گردن کے قریب گھوم رہا ہے۔